ڈاکٹر وقار احمد نیاز چیئرپرسن اور پریزیڈنٹ ہیں اس ادارے کے، اور ایک لمبی فہرست موجود ہے پروفیشنل ڈاکٹرز اور ٹیم ممبرز کی اس ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور اس وقت میں موجود ہوں رحمان فاؤنڈیشن میں۔ میرا مقصد یہاں پہ آنا یہ تھا کہ میں آپ لوگ کو بھی پورا پرسنلی دکھاؤں کہ کیسا یہ ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وقار کے ساتھ آپ نے مجھے میرے نیوز چینل پہ اسٹوڈیو میں تو شوز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ان کے ساتھ میں نے بہت سارے ڈیٹیل شوز کیے ہیں کڈنی کے حوالے سے، ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے، کس طریقے سے انیشلی اگر آپ کا ڈائلسس نہیں ہوا کب تک روکا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے، اور یہ پروسیس کیسا ہے، اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کڈنی کے مرض میں مبتلا ہے کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں، سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کیا پریکاشنز یا پریونشنز کرنے ہیں۔ اپنے تمام ڈیٹیلز جو ہیں ڈاکٹر وقار ہمیں بتا چکے ہیں، کچھ اور جو ان سے ہے باتیں بھی کریں گے ہم، کچھ اپنی میموری کو بھی ریفریش کریں گے، اور ان سے ان کے ادارے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اس قسم کی چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، جو سیمی چیریٹیبل یا تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ صاحب استطاعت لوگ اپنا علاج خود اپنے پیسوں سے تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیسلٹی بھی موجود ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو خود اپنا ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر وقار کی طرف سے، ان کے انسٹیٹیوٹ اور ان کی ٹیم کی طرف سے رحمان فاؤنڈیشن میں ایک پلس پوائنٹ ہے ان لوگوں کے پاس جو کڈنی کے مرض میں مبتلا ہیں اور ڈائلسس جیسے ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ڈاکٹر وقار۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر وقار، آج میں نے پرسنلی بھی سارا وزٹ کیا اور میں نے پیشنٹس کی حالت بھی دیکھی، کچھ تو مجھے اس سے یہ بھی ہوا کہ میں نے فیل کیا کہ جو پیشنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کی ول پاور اسٹرانگ تھی، انہوں نے ہمت کی ڈائلسس کے پروسیس کو جھیلنے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ کی یہ بھی پرسیپشن اور میتھ کہہ لیں ہم اس کو کہ نہیں ڈائلسس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ایٹ لیسٹ انہوں نے اس چیز کو تو انہوں نے ختم کیا، انہوں نے ہمت کی، وہ آئے۔ یہ کیسا پروسیس ہے، کیا یہ زیادہ پینفل ہوتا ہے، اور یہ پروسیس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیں جی، ڈائلسس میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے کروانا چاہیے لوگوں کو، اور یہ بالکل صحیح۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت ڈرے ہوتے ہیں اور بڑا لیٹ ڈائلسس کرواتے ہیں جب کریٹنگ یوریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے۔ ابھی ایک سروے ہوا ہے پاکستان کے اندر جس میں پتہ چلا ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ چل ہی نہیں رہا جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، جن کو ڈائلسس پہ جانا پڑ رہا ہے، تو 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا پاکستان کے اندر۔ وہ میں خدا نخواستہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سب کو لوگوں کو یہ اپنا گردوں کا دیکھنا چاہیے، ٹیسٹ ہوتا ہے RFT، وہ سب کو کروانا چاہیے تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے۔ جہاں تک ڈائلسس کے بعد جب ڈائلسس شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کروانے ہی پڑتے ہیں فور لائف۔ میڈیکل کہتی ہے کہ قبر کی دیواروں سے پہلے انسان کو یہ ڈائلسس کی کروانے پڑتے ہیں، تبھی اس کی لائف اچھی رہ سکتی ہے۔ یہاں کا آخری حال ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ۔ تو بہرحال ہم نے جو رحمان فاؤنڈیشن نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، آج سے 20 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی اس ادارے کی، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر لاہور میں، فیصل آباد میں، جہلم میں، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر، پینسرا، جہاں پہ ہمارے فری ڈائلسس سینٹر اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ اس ٹائم کوئی 80 ڈائلسس مشینیں ہیں جو ہماری جن سے۔ اچھا، یہ ایک جو مشین ہے، ایک ڈائلسس کی مشین، اس کی لگ بھگ کیا لاگت ہوتی ہے، کتنے تک کی ہوتی ہے؟ ابھی کوئی ڈالر تھوڑا کافی زیادہ اوپر آیا ہے تو ایک دم پرائز شوٹ کی ہیں۔ ویسے کوئی 15 لاکھ کی مشین آ رہی تھی جو یہ ابھی 18 لاکھ میں چلی گئی ہے، جو 17 کی تھی وہ 20 میں چلی گئی ہے۔ تو بہرحال کوئی 15 سے لے کے 20 تک اچھی مشین جو ہے، جو دنیا کی لیٹسٹ مشینیں جو ہم نے لگائی ہیں اسلام آباد میں، جمان بیسی نے ہمیں اون دی ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لیا ہم سے۔ وہاں پہ وہ 2.2 ملین کی مشین ایک آ رہی ہے، تو مختلف پرائز ہیں۔ بہرحال ہماری کوئی اس ٹائم 80 ڈائلسس مشینیں جو کام کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے فری ڈائلسس کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں انگلینڈ میں رہا ہوں، UK میں رہا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈائلسس لوگوں کو گھروں سے گاڑیاں لینے آتی ہیں، ڈائلسس کروا کے ان کو پھل بھی کھلاتے ہیں، سیب بھی کھلاتے ہیں، برگر بھی کھلاتے ہیں، اور واپس چھوڑ کے بھی جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ بیچاروں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس ڈائلسس کہاں سے کروائیں۔ چند ایک ادارے ہیں پاکستان میں، خاص میں کراچی میں اچھے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جس میں ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم سندھ کے علاوہ پورے پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، ہم KPK کے اندر بھی کر رہے ہیں، ہم وفاق میں اسلام آباد بھی کر رہے ہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن جو سارے صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، سارے صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ اور کیا کسی کی آپ کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، پرماننٹ سپورٹ یا ٹیمپرری سپورٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس ان ٹرمز آف ڈونیشن اور چیریٹی؟ دیکھیں جی، ہماری USA میں چیریٹی رجسٹرڈ ہے، ابھی میں امریکہ جا بھی رہا ہوں،
کسی کام کے لیے فنڈنگ کے لیے، کیونکہ بہت مشکل ہو گیا پاکستان میں ڈیالسس سینٹر چلانا. اور باقی مخیر حضرات ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سکہ صاحب ہیں، شاہد رضا سکہ، ہیپی لیک کے مالک ہیں، بہت اچھے بندے ہیں. اس طرح مغل ہاسپٹل والے ہیں، وہ اپنا بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ دیتے ہیں. مطلب کچھ لوگ آپ کے ساتھ پرماننٹلی جڑے ہوئے ہیں اور باقی تو آن اینڈ آف لوگ جو جس کا دل جب کرتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں جن کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ناظرین دیکھتے ہیں، کوئی اچھے لوگ مخیر حضرات، ڈونر حضرات کے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے اداروں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مخیر حضرات کو آنا چاہیے، ہمارے سینٹر کا وزٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں، تاکہ یہ اس ادارے میں اپنا حصہ ڈالیں. ہمارا ایک جو مسئلہ ہے، زیادہ مسئلے نہیں ہے، شکر مشینیں ہمارے پاس موجود ہیں، بلڈنگ موجود ہے، سیٹ اپ موجود ہے، ڈاکٹر، اسٹاف، ٹیکنیشین، نیفرالوجسٹ. کیونکہ یہ ادارہ جو ہمارے نیفرالوجسٹ ہیں، یورالوجسٹ جو ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں. میری خوش قسمتی اس طرح یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس ادارے کو بنانے کا، اس کی بنیادیں رکھنے کا، اس کو پودا لگانے کا. اب یہ تنا بڑا درخت بنتا جا رہا ہے. وہ 150 لوگ ہیں اس ادارے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک کٹ کا مسئلہ آتا ہے جس سے ڈیالسس ہوتا ہے. وہ ایک ڈیلائزر ہے جس کی قیمت 1000 روپیہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ سے آپ کے ذریعے ایسے جو لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کوئی 100 کٹیں دے دے، کوئی 10 کٹیں دے دے، کوئی 5 کٹیں دے دے، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، تاکہ ان لوگوں کے ڈیالسس فری ہوتے رہیں. ہم اس کٹ کو دوبارہ یوز نہیں کرتے. یہ کٹ بے شمار جگہوں پہ نام نہیں لینا چاہ رہا، وہیں پہ 24 دفعہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، 36 دفعہ. بالکل ہائیجینک کے بالکل منافی باتیں ہو رہی ہوتی. بہرحال رحمان فاؤنڈیشن نے آج تک اس سلسلے میں الحمدللہ ہمیشہ جو بھی کٹ ہوتی ہے وہ یوز ہوتے ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو میڈیکل اسٹینڈرڈز ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک کٹ صرف ایک ہی بار استعمال ہونی چاہیے، اس کے بعد نہیں. لیکن پھر بھی کچھ ہاسپٹلز ہیں جو کہ یہ کام پھر تو اگینسٹ دا لا بھی ہوا نا یہ، کیونکہ میڈیکل کنڈیشنز اگر ایک چیز کی اجازت ہی نہیں دے رہی ہائیجین کی، تو پھر کیسے کوئی ہاسپٹل کر سکتا ہے. بہت مہنگا ڈیالسس ہو گیا پاکستان میں. تو وہ صفائی کے ذریعے کسی حد تک تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے نہیں کیا ابھی تک. ہم چاہتے ہیں، ہم نے ہائیجینک کو چلتے ہوئے ہیپاٹائٹس کی مشینیں علیحدہ لگی ہوئی ہیں، سی کی علیحدہ لگی ہوئی ہیں، بی کی علیحدہ لگی ہوئی ہیں، نیگیٹو علیحدہ لگی ہوئی ہیں جہاں ہمارے سینٹر ہیں. ابھی آپ جب وزٹ کیا تو یہ 2 مشینیں ہم نے علیحدہ لگائی ہوئی پازیٹیو. جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو یہ کرنا بھی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ٹیسٹ کرنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو ایک اچھا ہیلتھی ڈیالسس مل سکے. جیسے میں باہر بتا رہا ہوں، یو کے میں نے دیکھا کہ لوگوں کو 25 سال سے ڈیالسس ہو رہے ہیں، 30 سالوں سے ڈیالسس ہو رہے ہیں. ایک اچھا ماحول، اچھی مشینیں، اچھا ڈیلائزر، اچھی کٹ، اچھی خوراک، جو یہاں پہ پاسبلٹی نہیں ہے زیادہ. بلکہ جتنا ہو سکتا ہے جو اچھے ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. پنجاب کے اندر ہمیں ہیلتھ کارڈ پہ ہم آنے لگے ہیں. وہ ہماری ٹینشن بہت بڑھ گئی تھی، تو وہ شکر ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی بھی تو ایشوز جب عمران خان صاحب کی رجیم چینج کا معاملہ سامنے آیا، ان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد بھی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ آتے ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو جو ہے بین کر دیا. یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی اچھا کام کوئی کیا ہے، بے شمار ہوں گے، لیکن جو ایک اچھا کام وہ یہی کہ ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کو لائے ہیں. پنجاب ہو گیا، KPK ہو گیا، بلوچستان ہو گیا. میں حیران ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر نہیں لایا جا رہا ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کو. بہرحال آنا چاہیے لوگوں کو، اور تاکہ یہ لوگ بیچارے اپنے گھر بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چیزیں بیچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. ڈیالسس کروا کے بڑا مہنگا علاج ہے، بڑا مشکل علاج ہے. ادھر کراچی کے اندر بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں 8000 روپیہ لے رہے ہیں، 6000 روپیہ، 8000 روپیہ انجیکشن لگتا ہے. وہ ڈال کے 10-12 ہزار روپے کا ایک ڈیالسس ہو رہا ہے. ہفتے میں 3 ڈیالسس ہو رہے ہیں. اب ایک ڈیالسس پہ 10-12 ہزار کا خرچہ ہے. اب اندازہ کر لیں کہ اگر مہینے میں 12 ڈیالسس ہو رہے ہیں تو یہ 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک رقم چلی جاتی ہے. تو یہ لوگ پریشان ہیں بھارت. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم ڈسکرپشن بھی پرووائڈ کر دیں گے کچھ آپ کے بینک اکاؤنٹس کا، جس کے ذریعے لوگ چیریٹی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہوں گی، جس طرح آپ نے ٹیسٹ کا بھی بتایا کہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اپنے کڈنی کے مرض کو. یہ جو ڈائلسس جن پیشنٹس کا ہوتا ہے، ان کو کب تک کون سی سمٹمز آتی ہیں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کو ڈائلسس کرانا چاہیے؟ کیا وہ ٹیسٹ میں کلیریفائی ہو جاتا ہے، ان کو کوئی کلیئر سمٹمز آتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے کراچی یا سندھ میں کہہ سکتا ہوں جہاں پہ لوگوں کو سمٹم آ جاتے ہیں جلدی، یہاں کی ول پاور لوگوں کی اچھی نہیں ہے. وائٹل فورس قوت مدافعت کو اتنی اچھی نہیں ہے. کریٹن 6-7 پہ آتا ہے تو سمٹم آ جاتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں پنجاب میں یا KPK میں، پٹھان لوگ جن کو سمٹم ہی نہیں آتے جلدی. ان کا کریٹن 20 پہ پہنچا ہوتا ہے، یوریا 400 پہ پہنچا ہوتا ہے، وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں اور رپورٹس بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کی کڈنی کام نہیں کر رہے. بہرحال ہم سب کو ایک ٹیسٹ ہے RFT، مجھے بھی کروانا ہے، وہ آپ کو بھی کروانا ہے. جہاں جہاں ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کروانا ہے تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے ہماری کیا پوزیشن ہے. سمٹم بڑے عجیب سے ہیں. جب گردے کسی کے ختم ہوتے ہیں تو کسی کو گردوں میں درد نہیں ہوتی. جب گردے ختم ہوتے ہیں تو
دل خراب ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, سانس پھولتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, نیند کم ہو جاتی ہے, رات کو تکیے رکھنا پڑتا ہے, سانس کا پھولنا, اٹھ کے بیٹھنا, بھوک ختم ہو جاتی ہے. اب کہیں گردے نظر نہیں آ رہے ہمیں, ہم غلط طرف جا رہے ہوتے ہیں, غلط معالجوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں دمہ ہو گیا ہے, ہم ادھر جا رہے ہوتے ہیں, ہم ٹی بی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ٹیوبرکلوز سے, ہم اسٹمک کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں کہ جگر ہیوی ہو گیا, میدا خراب ہو گیا, غلط پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں, غلط دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب اینڈ پہ کوئی اچھا معالج ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے گردوں کے ٹیسٹ کروائیں, تب پتہ چلتا ہے کہ وہ گردے کام ہی نہیں کر رہے. اب ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, لیکن میرے شو میں آپ نے بتایا تھا مجھے ایک بار کہ کچھ ایسے پیشنٹس پہ جن کا آپ ڈائلیسس روکتے ہیں, یعنی ان کو ڈائلیسس کے پروسیس تک ہی پہنچنے نہیں دیتے, اس کو وہیں پہ پہلے اسٹاپ کر لیتے ہیں. کیا ایسا پاسبل ہے یا یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ ایسا میں ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر یہ 2003 سے میں جو کام کر رہا ہوں, ڈائلیسس سینٹر بنانا ایک بہت بڑا کام ہے, فری چلانا بہت بڑا کام ہے, بڑا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, کر کے دکھا دیا ہے 20 سالوں سے. اور جو دوسرا بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ ہے کہ ہم ڈائلیسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, 20 سال کے لیے. اور یہ ریسرچ پھر میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کو دی ہے, امریکہ کو. انہوں نے کہا جی ہمیں پیشنٹ شو کریں آپ, 50 بندوں کا ڈیٹا مانگا انہوں نے, میں نے 50 لوگوں کا ڈیٹا دیا ان کو. دنیا میں ایک نئی ریسرچ آنے لگی ہے, میں الکلائن پہ کام کر رہا ہوں, ایسڈ پہ کام کر رہا ہوں. باڈی کے اندر ایسڈ کو کم کرتے ہیں, الکلائن زیادہ کرتے ہیں, یوریا کریٹینن جو ہے, یہ سب فاسد مادے جو بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ آنے والی ہے. کوئی 15 لوگ جو ہیں جو امریکہ جا رہے ہیں, جن کی پہ ریسرچ کر رہی ہے امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی, وہ اپنے پاس رکھنے لگے ہیں 6 ہفتوں کے لیے. اور وہ 6 ہفتے رکھیں گے, ان پہ ریسرچ کریں گے کہ اگر یہ بات سچ ہے, اور انشاءاللہ سچ بات ہے یہ, وہ کہتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو یہ فارمولہ ہمیں دے دیں آپ, ہم اس کو پوری دنیا میں لانچ کریں گے. میں دینے لگا ہوں, یہ میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, اور میں کیونکہ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے دینے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بہت بڑی فنڈنگ ہمیں آ جائے گی وہاں سے. جو ریسرچ ہے, یہ چاہوں گا کہ ریسرچ کو دنیا میں دیا جائے, اور اس کی فنڈنگ جو ہے ہمارے پاکستان میں آئے, اور مجھے بہت بڑی رائلٹی ملے گی, ایک فنڈنگ آئے گی, جس سے میرے خواب ہے, میری خواہش ہے کہ 100 ڈائلیسس سینٹر میں نے بنانے ہیں پاکستان میں, اور فری بنانے ہیں. یہ جو 8 بنائے ہوئے ہیں, اس پہ ایک بہت بڑی رقم کا خرچہ آ رہا ہے ہر ماہ, میں ابھی بتاؤں تو شاید اور ملینز کے اندر آتا ہے. لیکن وہی مخیر حضرات بھی ہیں, جو نئے لوگ بھی دیکھتے ہیں اس ادارے کو, اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے مہینے کا, کوئی 5000 دے رہا ہے, کوئی 100 کٹوں کا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایسے بڑے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اچھا کام ہو رہا ہے, اس ادارے کا ساتھ دیا جائے. بہرحال ڈائلیسس کو ڈیلے کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے, کہ کسی بندے کو آپ 10 سال تک دور لے جائیں, ڈائلیسس پہ وہ جائے گا, لیکن وہ 10 سال 15 سال نکال جائے تو کتنی بڑی بات ہے. بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اللہ اس کو بھی آسانی فرمائے معاشرے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اور میرے لیے بھی اللہ آسانی پیدا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پورے ہاسپٹل کو بھی دیکھا, ہم نے آپ کو بھی دکھایا. ڈسکرپشن میں جو ہے میں آپ کو کچھ لنکس پرووائڈ کر دوں گی, جس پہ آپ چیریٹی کے لیے اگر آپ ولنگ ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کسی کو کنٹریبیوٹ کرنا اس کی زندگی کی آسانیوں کے لیے, تو ضرور کرنا چاہیے. اور یہ اس کا حوالہ ہمارے دین میں بھی بہت کلیئرلی دیا گیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے. تو اسی لیے آپ یہ اپرچونٹی مس نہ کیجیے گا, کیونکہ میں پرسنلی بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں, یہاں پہ سارا دیکھ چکی ہوں, اور آپ کو بھی ہم نے دکھایا. یہاں پہ 2 کیٹیگری کے پیشنٹس موجود ہیں. ایک وہ پیشنٹس جو ٹوٹلی بالکل فری ان کا علاج ہو رہا ہے, دوسرے وہ پیشنٹس جو کہ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا تو پارشلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا فلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیجیے گا. اور 2 انٹرسٹنگ یہاں پہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, وہ یہ ہیں کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ان کا ایک فارمولا ہے جس سے وہ ڈائلیسس پیشنٹس کا روکتے ہیں, جس پر انٹرنیشنلی ابھی اتنا اس پر یقین نہیں کیا جا رہا, لیکن ہارورڈ یونیورسٹی نے جب ان سے بات کی, اور وہ ظاہر ہے ان کے پیشنٹس کو ایویلیویٹ کریں گے, اپنے پاس رکھیں گے کہ یہ اگر جینون ہے بات, جو کہ آبویسلی کچھ سالوں تک ڈفرینٹ لوگوں کو, کسی کو 4 کسی کو 5 سال سے روکا ہوا ہے, تو وہ ان کو ایویلیویٹ کریں گے, اور ان کو لگے گا کہ یہ بالکل ان کا فارمولا ٹھیک ہے, تو پھر وہ اس فارمولے کو گلوبلی لانچ کریں گے, جس سے ڈاکٹر صاحب کو بھی رائلٹی ملے گی, اور ان کے جو جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے بہتری ہوگی. اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے لیے کے جو ڈونرز ہیں وہ اسی طریقے سے ڈونیشنز کرتے رہیں, اور جو لوگ ہیں وہ صحتیاب ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل. مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر عطیات اور زکوٰۃ دیں.